اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ سورہ القریش کا ہے۔ سورہ القریش ترتیب کے لحاظ سے 106 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ 30ویں پارے میں ہے۔ میں آپ کو سورہ قریش اور اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے پڑھنے کی بے پناہ فضیلت بھی بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو۔ اس میں 2 احکام ہیں اللہ کی طرف سے اس آیت مبارکہ میں، کہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی کس کی شکر گزاری؟ جس نے انہیں بھوک یعنی فکر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا، یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا، یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ یہ صورت اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ آپ کے رزق کو بھی بڑھائے گی، آپ کو فکر و فاقہ سے نجات بھی دے گی، اور اگر کوئی آپ کا دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا، اور آپ کی زندگی پرسکون ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اللہ پہ یقین کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کیا ہمیں کسی سے کوئی ڈر کوئی خوف ہوگا کہ یہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، کہ کہیں میرا آفیسر جو ہے وہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، کہ یہ مجھے یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد اور اسی ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یا یہ میرا کوئی بھی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو میرے عزیزوں اس کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے پاس کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک یہی ہے کہ جس پر بھی آپ کو خیال ہے، یہ کلمہ صوم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر آپ تصور کریں اور فرض کریں اور دل اس پر ٹھک جائے، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بیٹے سے کہی۔ 11ویں دینے والے تو بہت ہیں، لیکن شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل کر دی گئی، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ کی یہ نصیحتیں بھی یقیناً قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں ان کی۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے
اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ کوئی موصل حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی، اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا، اگر اللہ نہ چاہے زہر ہلاک نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر میرا اللہ نہ چاہے تو میرے بچوں در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو، در در پہ کیوں جبی ہنسائی کرتے ہو، سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ یہ ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم پانی پیئیں گے تو ہماری پیاس بجھے گی، یہ نظر آ رہا ہے، لیکن پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں، اللہ کے اذن سے ہے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں، اذن رب ہے۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا اور قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ ایک گرد و غبار کا طوفان۔ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آن پہنچا۔ جب اس کا لشکر تیز رفتاری کے ساتھ چلتا تھا تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا وہی تھا، اور لمحہ بے لمحہ وہ اور قریب آ رہا تھا۔ تو پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں یہ باتیں نہیں لکھی، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دستوں گریبان ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ موسیٰ تم نے ہمیں یہاں لا کے مروا دیا، اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیکار ہی چاہے ہم کر رہے تھے، موت تو نہ تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو وہ لڑ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ تورات کی تفصیل ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور قرآن میں صرف اتنا آیا ہے کہ انہوں نے پریشان ہو کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ تو اس وقت دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ دے گا۔ آپ اگر سوچیں اس چیز پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ راستہ ہے۔ آگے پانی، پیچھے لشکر، ہر طرف سے وہ ایک بند جگہ پہ کھڑے تھے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پہ یقینی ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں تب آپ کے دل کو اطمینان ہو، تو آپ کا ایمان کس پہ ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، اسباب بھی اسی کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پہ ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ سب کا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ اس وقت کہاں راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کہہ دینا آسان ہے، جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جس کا بھی یقین قائم ہو جائے تو پھر میرا اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو راستہ دیا اور اسی سمندر میں سے دیا۔ چلیں، یہ تو ایک بہت طویل قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن میں جو کچھ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں قرآن میں، حدیث میں یا واقعات میں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ پہ یقین کریں اور اسی سے مانگیں جو ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر سکتا ہے۔ تو یہ آج والی سورت القریش، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ میری عبادت کریں اور میری شکر گزاری کریں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے
کھانا دیا، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت کون کرتا ہے؟ بے شک میرے اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کو آپ پڑھیں اور اسے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس بندے کا کاروبار بہت نیچے کو جا رہا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، وہ اس کو پڑھے۔ جس کو یہ ہو کہ میری کوئی انکریمنٹ نہیں لگ رہی یا کوئی ایسے مسئلہ ہے، کوئی رزق کا ہے، وہ بھی اس کو پڑھے۔ اور جس کو دشمن کا خوف ہو وہ بھی اس کو پڑھے۔ اس کو آپ کوشش کیجئے گا، جس طرح میں بیان کرتا ہوں کہ بعد نماز عشاء 101 مرتبہ صرف پڑھ لیں، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا۔ اصل میں بعد نماز عشاء میں کیوں کہتا ہوں اپنے وظائف اور عملیات میں، کیوں میں خود بہت سارے عملیات میں نے کیے ہیں۔ اگر آپ بعد نماز عشاء نہیں کر سکتے تو دن میں کسی بھی وقت، لیکن وہاں پہ جہاں پہ آپ کو کوئی بلانے والا نہ ہو۔ بعد نماز عشاء یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، شور و گل کم ہوتا ہے، آوازیں کم ہوتی ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا۔ اور اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ اس کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا شروع میں اور آخر میں پڑھ لیں، اور صرف اس چھوٹی سی سورت کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، اور جو بھی اپنی حاجت ہوگی وہ دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور کسی بھی وظیفے کا یا عمل کا دورانیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ 21 دن سے لے کر 41 دن تک کر سکتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ اگر نہیں بھی یاد تو ہر نماز کے بعد چند منٹ لگیں گے تو آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو وافر بہت مال و دولت اور رزق عطا فرمائے، اور ہر کسی کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی قرآن پڑھے گا اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔